السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی مہمان شخصیت کا آپ سے تعارف کرواؤں، آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دائیں جانب جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں ہماری مزید انٹرویوز اور ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ القرآن مولانا طیب طاہری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت شکریہ۔ میں جاننا چاہوں گا کہ پنج پیر کا علاقہ اور آپ کا تعلق پنج پیر سے ہے، یہ علاقہ کس حوالے سے خصوصیت رکھتا ہے؟ یہ علاقہ جب یوسف زئی قوم آیا افغانستان سے تو ہمارے علاقے میں پہلے دلازاک قوم رہتی تھی۔ یوسف زئی اور ان کے درمیان پھر جب کلشیں ہوئی اور جھگڑے ہوئے تو پھر یوسف زئی قوم ہمارے گاؤں پنج پیر میں آباد ہوئی۔ پنج پیر میں 5 بزرگ آئے تھے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھے تھے، پھر ان کی نشانیاں لوگوں نے لگائی تھی اور اس کی وجہ سے اس کو پنج پیر کہا جاتا ہے۔ پنج پیر 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے کو صفو خیل کہتے ہیں، دوسرے حصے کو درے تپیا کہتے ہیں۔ صفو خان جو تھا وہ ہمارا پردادا تھا، تو ہم بنیادی لوگ ہیں پنج پیر کے اور زمیندار لوگ ہیں۔ ہمارے خاندان میں کوئی مولوی نہیں گزرا تھا۔ آپ کے والد جو تھے مولانا طاہر صاحب، وہ زمیندار گرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا والد جو تھا وہ بہت بڑا زمیندار بھی تھا اور بزنس مین بھی تھا، تمباکو کا کاروبار کرتا تھا اسی زمانے میں۔ پھر والد صاحب بھی اس ٹرانسپورٹ کا کام اور دوسرے تو زمیندار بھی تھے اور عالم بھی تھے، اور انہوں نے پھر بڑی محنت کی اور جد و جہد کی، جو غلط رسومات تھے اس کی تردید کی اور لوگوں کو قرآن سکھایا۔ اور پھر آپ نے بزنس بھی کیا اور پھر آپ بھی علم کی طرف راغب ہو گئے۔ آپ کا ایک بھائی جو ہے تو وہ پاکستان آرمی میں چلا گیا، ایک اور بھائی بھی۔ تو یہ دین سے رغبت والد صاحب کی وجہ سے ہوئی؟ والد صاحب کی وجہ سے رغبت ہوئی، لیکن میرے والد صاحب کی عادت تھی کہ جس کسی کا کسی طرف بھی اس کا اپنا شوق ہو تو اسی طرف اس کو چھوڑتے تھے۔ چونکہ میرا زیادہ محبت علماء اور طلباء کے ساتھ تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں عالم بن جاؤں۔ جب ہم نے میٹرک کا امتحان دیا تو ہمارا سائنس ماسٹر جو تھا وہ پوچھ رہا تھا ایک طالب علم سے، تم کیا بنو گی، تم کیا بنو گی؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر۔ میری باری آئی تو میں نے کہا میں مولوی بنوں گا۔ وہ بڑے ہنس سے اس نے یہ سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں جی میں سچ بول رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ایک انجینئر بنے گا، یہ پل اور سڑک اور یہ بنائے گا، دوسرا ڈاکٹر بنے گا، یہ لوگوں کی بدن کی خدمت کرے گا، تو یہ جو علم ہے، جو روحانی خدمت ہے، وہ میرے ذمہ رہ گیا تو میں عالم بنوں گا۔ پھر بڑے خوش ہوئے، اور وہ استاد اب بھی جب مجھے ملتا ہے تو مجھے کہتا ہے ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا شاگرد ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن کیا فرق ہے؟ دیکھیں نا، ہم جب مولوی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کہ جی ایک تاثر ایک مولوی کے بارے میں آتا ہے، آپ کے بارے میں وہ تاثر ذہن میں نہیں آتا، کیا فرق ہے؟ یہ بنیادی وجہ ہے کہ چونکہ ہم نے ہمیشہ علماء ان لوگوں کو بنایا جو اور کوئی کام نہیں کر سکتے، اور جو بنیادی لوگ نہیں ہوتے تو ہم اس کو، وہ اپنے آپ کو عالم بناتا ہے تاکہ میں لوگوں میں تھوڑا سا مقبول ہو جاؤں۔ میری وجہ یہ ہے کہ میں نے جب سبق پڑھا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں رزق حلال کماؤں، خود بھی کھاؤں اور دوسروں کو بھی کھلاؤں۔ اور ہمیشہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال کے ذرائع میرے وہ کھول دے، اور تاکہ میں رزق حلال کماؤں۔ تو الحمدللہ اب بھی میں اپنا بزنس بھی کرتا ہوں۔ میں چائنا بھی گیا ہوں کئی دفعہ اپنے بزنس کے لیے، کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، ڈائنامو جو جنریٹروں میں لگتے ہیں اس کا کاروبار کرتا تھا چائنا سے، سنگاپور، تائی لینڈ، ملیشیا، سبا اور امارات متحدہ، ان سب سے میں نے کاروبار کیا ہے۔ اور اب بھی الحمدللہ اپنے ہوٹل بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ درس قرآن بھی دیتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عالم کو روشن خیال ہونا چاہیے؟ بالکل، روشن خیالی اصل یہ ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں پہ نظر رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جنہوں نے دنیا کا کام چھوڑ دیا اور صرف دین کو اپنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے رہبانیت شروع کی، میں نے ان پہ یہ مقرر نہیں کیا تھا، فرض نہیں کیا تھا کہ آپ ترک دنیا کر دیں۔
دنیا اپنی جگہ پہ ہے اور دین اپنی جگہ پہ ہے. پھر آپ نے تفسیر کا جو سلسلہ شروع کیا اور ماشاءاللہ لاکھوں لوگ جو ہیں انہوں نے اس تفسیر سے استفادہ کیا. کیا خصوصیت ہے اس تفسیر میں؟ ہمارا اصل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے کہتے ہیں ایسے انداز میں کہ وہ عوام بھی سیکھ سکتے ہیں، اور اس میں ہم 5 باتوں کا اہتمام کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ایک بندے کی باتوں میں اگر ربط نہ ہو تو اس کے باتوں کو کوئی توجہ نہیں دیتا. تو قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس میں ربط اور تعلق کیسا ہے، تو ہم ایک صورت کا جوڑ، ایک صورت کا ربط اور تعلق دوسری صورت کے ساتھ پہلے وہ بیان کرتے ہیں، آیت کا آیت کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہم امتیازات سورہ بیان کرتے ہیں کہ اس صورت میں وہ کون سی بات ہے جو اس صورت میں دوسری صورتوں میں نہیں ہے. مثلا سورۃ البلد ہے. البلد عربی میں کہا جاتا ہے، انگلش میں ویلیج کہتے ہیں، پشتوں میں ہم قلعے کہتے ہیں. تو سورۃ البلد کی خصوصیت کیا ہے، امتیاز کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گاؤں اور شہر کے اصلاح کے لیے 3 اصول رکھے ہیں جو دوسری صورت میں نہیں ہے. پھر ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں. تیسرا ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس صورت کا خلاصہ کیا ہے. مثلا ایک صورت ہے، چھوٹی سی صورت، سورۃ الکوثر. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصدی بات کون سی بیان فرمائی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ہم سے مانگی ہیں اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ یہ 2 چیزیں مجھے دے دیں، میں اس کے بدلے تمہیں 2 چیزیں دوں گا. انسان کے پاس ہے اس کا بدن اور اس کا مال. تو اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھو اللہ کے لیے، یعنی بدنی عبادت اللہ کے لیے کرو. وَانْحَرْ، اور قربانی کرو اللہ کے لیے، یعنی مالی عبادت اللہ کے لیے کرو. تو بدنی عبادت اور مالی عبادت اللہ ہی کے لیے کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ 2 چیزیں دے گا. پہلا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں تمہیں خیر کثیر دوں گا. اور دوسرا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ 2 کام میں کروں گا، 2 آپ میرے لیے کر لیں. ابھی آپ سے نہیں بھولے گا، یہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا. مثلا دوسری صورت ہے مثلا سورۃ الکہف. تو اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بیان فرمایا کہ عالم الغیب صرف میں ہوں، میرے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں. نہ پیر عالم الغیب ہے، نہ فقیر عالم الغیب ہے. انسان ظاہری اسباب پہ جو کچھ دیکھتا ہے سنتا ہے اسی سے باخبر ہے، لیکن دیوار کے پیچھے ہمیں پتہ نہیں کہ کون کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے وضاحت کے لیے 4 واقعات ذکر کی اس صورت میں. پہلا اصحاب الکہف کا، بہت بڑے اولیاء کرام تھے، سوئے اور اٹھے، ان کو یہ پتہ نہ تھا کہ ہم نے کتنی مدت گزاری. دوسرا حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، پیغمبر تمہیں کل کا پتہ نہیں ہے، ہاں انشاءاللہ کہتے رہو. تیسرا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہ تھا کہ حضرت خضر نے کشتی کیوں توڑ دی، بندے کو کیوں مار ڈالا، دیوار کو کیوں بنا دیا، اور جگہ وقت بوقت وہ پوچھتا ہے. چوتھا واقعہ ہے ذوالقرنین کا. ساری دنیا کا بادشاہ تھا، لا یکادون یفقہون قولا، ظاہری باتوں کو نہیں سمجھتا تھا. تو پوری صورت کا خلاصہ ہے لہو غیب السماوات والارض، صرف اللہ عالم الغیب ہے. ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حاصل صورت کا کیا ہے، اس میں کیا بیان فرمائے. لیکن میں جو سمجھا بڑی آسانی کے ساتھ تاکہ وہ سمجھ میں آئے، اور یہی وجہ بنی کہ لاکھوں جو شاگرد ہیں آپ کے انہوں نے تفسیر حاصل. پھر 5ویں دفعہ پہ ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں. ترجمہ بھی بامحاورہ تاکہ لوگ سمجھے. اسی وجہ سے میرے شاگردوں میں ڈاکٹر ہے، بڑے بڑے انجینئر ہے، اسکول کے اساتذہ ہیں، کالج کے لڑکے ہیں، دوسرے ہر طبقے میں، ہمارے پولیس میں ہے، آرمی میں ہے، ہمارے شاگرد بھی ہے. قرآن کریم بھی خوب ان کو سیکھتی بھی ہیں اور سکھاتی بھی ہیں. مولانا آج کل جو ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، جب ہم مینار پاکستان کا یہ واقعہ دیکھتے ہیں اور اس قسم کے واقعات دیکھتے ہیں، اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بنیادی وجہ تو غلطی ہماری بھی ہے. اسی وجہ سے کہ مینار پاکستان میں اگر یہ عورت بے پردہ نہ آتی، کسی کو مجال نہ تھا کہ اس کو ہاتھ لگاتا. وہ اگر ایڈورٹائز پہلے نہ کرتی کہ میں آؤں گا اور فلاں ٹائم پہ آؤں گا، اور تو اس نے تو دعوت دی لوگوں کو. پھر جو لوگ آئے
وہ بھی ایسے تھے کہ جیسے کہ عورت تھی اسی طرح وہ لڑکی بھی تھی. لیکن اس قسم کے اور بھی تو واقعات ایسے ہو رہے ہیں جس میں شاید عورت قصوروار نہ ہو, اور جو ہماری نئی نسل ہے ان کو ہم کس طرح سے قابو میں لا سکتے ہیں؟ بالکل اس کو قرآن کریم کے ذریعے. قرآن کریم بڑے اصلاح کی کتاب. آپ دیکھیں ملک عرب میں وہ اپنے آپ کے دشمن تھے, اپنی اولاد کے دشمن تھے, اپنے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کے راستے پہ نہیں گزر سکتے تھے. نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے انقلاب لایا؟ پہلا تو اس کے پاس یہ تھا کہ وہ پیسے کماتے خوب اور پھر لگاتے, اس طریقے سے انقلاب لاتے. دوسرا یہ تھا کہ وہ فورس تیار کرتے, اس کو اسلحہ دیتا اور زور سے انقلاب لاتے. تیسرا یہ تھا کہ وہ ذہنی انقلاب لائے. تو نبی علیہ السلام نے ذہنی انقلاب لایا, اور ذہنی انقلاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتار دیا. تو قرآن کریم کی وجہ سے پورا انقلاب آیا. اور اس حوالے سے میرے ذہن میں جو سوال ابھرتا ہے وہ آج کل جو افغانستان کی صورتحال ہے کہ وہاں پہ اب طالبان کی حکومت ہے, تو کیا ہم توقع رکھیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اب بہتری کی جانب جائیں گے؟ انشاءاللہ ہیں بہتر. اب جس دن سے طالبان آئے ہیں تعلقات بہتر ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ اور بھی بہتر ہو جائیں گے, اور ایک مضبوط قوت بنے گی. کسی زمانے میں لوگ نعرے لگاتے تھے لر و بر یو افغان, اور اس وقت میں نے اپنے اجتماع میں جس میں تقریباً 8 لاکھ لوگ شریک تھے پنجپیر میں نے یہ آواز لگائی تھی کہ لر و بر یو مسلمان, اور وہی ہوا. افغانستان میں میرے جتنے شاگرد تھے ان کے جلسے بڑے بڑے ان کے اجتماعات ہوتے تھے, پاکستان میں بھی ہوتے تھے, کیونکہ میرے تقریباً 20 لاکھ سے شاگرد زیادہ ہو چکے ہیں. میرے ایک درس میں شعبان اور رمضان میں 40-45 ہزار لوگ بیک وقت شریک ہوتے ہیں, 15,000 خواتین شریک ہوتی ہیں. تو ان کو میں نے آواز دی تھی. اب وہ لوگ بھی ہیں اور دوسری بھی ہیں, اور افغانستان میں جو انقلاب آیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے اب حالات بہتر ہو رہے ہیں, اور دن بدن بہتر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اس میں امریکہ کا جو کردار تھا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ منفی تھا, اور اب چین جو باتیں کر رہا ہے افغانستان کو بنانے کی وہ مثبت کی طرف جا رہے ہیں؟ مثبت کی طرف جا رہے ہیں. چین تو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مثبت طرف جائے. اب دیکھیں پاکستان کا تعلق امریکہ کے ساتھ بھی تھا, چائنا کے ساتھ بھی تھا, لیکن کبھی بھی آپ نے یہ سنا ہے کہ پاکستان میں چائنا کا جھنڈا کسی نے جلایا؟ چائنیز فساد نہیں کرتے پاکستان میں, اور امریکیوں کے جھنڈے ہر روز پاکستان میں جلتے ہیں. تو پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت بہتر ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ادھر سے گیا تھائی لینڈ, میرا ایک پارٹنر بھی ساتھ تھا, اور کاروبار کے لیے ہم جاتے تھے چائنا. تھائی لینڈ سے جب ہم جہاز میں بیٹھ گئے تو ہم دونوں تھے, اور تیسرا ہمارے ساتھ ایک چائنیز بیٹھ گیا. وہ بھی کم انگلش بولتا تھا, اور ہم بھی انگلش تو صحیح نہیں بول سکتے تھے, لیکن وہ گپ شپ شروع ہو گئی. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان سے. آپ یقین جانیں میں نے جب پاکستان کا کہا تو اس نے انگلی ایسی کر دی, دا فرینڈ آف چائنا, بڑے شوق سے کہا. تو میں نے اس ساتھی کو کہا جو میرا پارٹنر تھا کہ دیکھیں ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت ہے. اور دوسرا یہ, ایک طرف امریکہ ہے دوسری طرف چائنا ہے, دونوں مسلمان نہیں ہیں, لیکن سورۃ الممتحنہ میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ لڑائی لڑی, تمہارے گھروں کو آپسی چھین لیا, تو ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا. اور آیت نمبر 8 میں پھر اللہ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم, ان لوگوں کی دوستی سے اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کرتا جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں لڑی ہے. تو چائنیز نے تو نہ ہمارے ساتھ لڑائی لڑی ہے, نہ ہماری مخالفت کی ہے, بلکہ ہمارے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھی ہے. بہت شکریہ محترم طیب طاہری صاحب کہ آپ یہاں پہ پشاور آئے, آپ نے کسوٹی ڈیجیٹل کو ٹائم دیا. ہمارے پاس وقت چونکہ کم تھا, لیکن ہم نے کوشش کی کہ مختلف آپ کے حوالے سے جو آپ کی شناخت ہے, جو پہچان ہے, اس کو اپنے ناظرین تک. میرا تو کسوٹی اخبار کے ساتھ بہت پہلے سے تعلق تھا, اور کسی زمانے میں کالم لکھتے تھے کسوٹی میں, اور پھر آپ کے ساتھ بھی جو تعلق ہے وہ تو مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. انشاءاللہ یہ تعلق نبھاتے رہیں گے, اور یہ میری اپنی جگہ ہے, میں ہمیشہ آؤں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ.